موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کی اور رات بھر نہیں آتی. سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص تھا، دمیری نے لکھا ہے، اور اچانک ایک صورت نظر آئی، وہ آدمی اس سے ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان سے کہا کہ مجھے ہندوستان چھوڑ دے، ہوا کو حکم دے دے. حضرت نے ہوا کو حکم دیا، اس کو ہندوستان اتارا. دیکھا تو وہ وہاں کھڑے ہیں اور ہنس رہے. پوچھا وہاں سلیمان کے سامنے بھی ہنس رہے تھے اور یہاں بھی ہنس رہے؟ کہا وہاں اس لیے ہنس رہا تھا کہ مجھے کہا اس کو یہاں قبض کرو، اور آپ حضرت سلیمان کی خدمت استخر میں بیٹھے تھے. اتنے میں اللہ نے خود یہاں پہنچا دیا. موت کا نظام قدرت کی نیرنگی. اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا کہ مخلوقات کی موت کس کے سپرد کرے، تو تمام فرشتوں میں سے بڑوں بڑوں کو کہا کہ جاؤ زمین سے مٹی کھود کے لاؤ، آدم کا شبیہ بنانا ہے. جو بھی جاتا تھا زمین ہاتھ جوڑتی تھی، پیر پکڑتی تھی کہ مجھے معاف کرو، مجھے کیوں مصیبت میں ڈالنا. لیکن جب اسرائیل گیا تو اس نے کہا روتی رہو، کیا فرق پڑتا ہے، اور کھرچ کے اور کوریت کے خوب مٹی بھر کے لے ہے. حق تعالیٰ نے کہا یہ مشکل کام تجھے ہی حوالے کر دوں گا. اسرائیل جو ہے زار و قطار رویا اور کہنے لگا میرے لیے مصیبت ڈھونڈی، سب مجھے بد دعا دیں گے. حق تعالیٰ نے کہا ایسے اسباب ڈال دوں گا، تیز بخار، سخت ترین حادثہ، پل کا ٹوٹنا، ہوائی جہاز کا گرنا، آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں کوئی. عقیدہ ہوگا کہ وہی ملک الموت ہی آتا ہے اور وہ روح قبض کرتا ہے. ایک بزرگ عالم علاقہ چچ میں گزرے ہیں، انہوں نے مصنفین کے حالات لکھے، لیکن وہ بزرگ بڑے عجیب تھے. وہ ہر صفحے پر لکھتے ہیں اے موت کاش تیری موت ہوتی، کہ یرا موت کہیں مر جاتی، جان چھوٹ جاتی. 10 وہ باڑے متصادل ہے. حضرت صاحب نے کتاب لکھی، بڑی خوبصورت، بہت اعلیٰ کتاب ہے. یہ چچ کے گھروں میں بڑے بڑے درخت ہیں لوگوں کے یہاں، گھر بھی عام لوگوں کے گھروں سے بڑے. کتاب جب پوری ہو گئی، مولانا سے فارغ ہو گئے، تو ان کے گھر میں درخت کے نیچے ایک چارپائی پر چھوٹے قد کا آدمی بیٹھا ہے اور سر پر عجیب سی ٹوپی اور کالا واسکٹ پہنا ہوا ہے. مولانا صاحب کو کہتے ہیں حضرت کتاب پوری ہو گئی؟ جی اللہ کے فضل سے کتاب تو پوری ہو گئی. کہا اور کوئی کتاب لکھنی ہے؟ کہا نہیں بس کافی ہے. کہا اس کتاب پر کوئی نظر ثانی، کچھ اور وقت؟ اس نے کہا نظر ثانی بھی ہو گئی ہے، کتاب چھپ بھی گئی ہے، چھپ رہی ہے. اس نے کہا تو بس تیار ہو جاؤ. اس نے کہا کون ہے آپ؟ کہا بھی تینوں پتہ چل سی، تمہار صفحے پہ لکھتے ہوئے موت کاش تیری موت ہوتی. اب یہ باتیں جو ان کی ہو رہی نا تو گھر والے اندر سن رہے، لیکن عورتیں پردہ کر دی. تو اتنے میں مولانا صاحب کرسی سے نیچے گر گئے، اور جب دیکھا تو انتقال ہو چکا ہے اور وہ آدمی غائب ہے. راغل ہے غرفہ سے خاص. اگر یہ کہتے کہ اور کتاب لکھنی ہے، نظر ثانی باقی ہے، بچ جاتے. باقاعدہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. بعض مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا ہے کہ تجھے بھی کبھی رحم آیا ہے؟ لوگوں کو مارتے رہتے ہو؟ اس نے کہا 2 دفعہ آیا ہے. کون سی 2 دفعہ؟
کہ ایک کشتی سمندر میں چل رہی تھی دریا میں، آپ کا حکم آیا کہ اس کو ڈبو دو. کشتی ڈوب گئی اور ایک چھوٹا سا منڈا ماں کی گود سے چھوٹ گیا، اور آپ نے کہا اس کو بچاؤ. اس کو تختے پہ رکھ کے تختہ کنارے پر لے آئے. میرے دل میں آیا کہ یا تو اس کے لیے اس کی ماں کو بھی چھوڑ دیتے نا، یا یہ بھی دفع ہو جاتا. یہ کیا مصیبت ہو گئی، دریا کے کنارے گوشت کا لوتڑا، میاؤں میاؤں پاؤں پاؤں، ماں کو روتے ہوئے پڑا ہوا ہے اکیلے، جہان ڈوب گیا. اگر میرا کوئی اختیار ہوتا تو اس کی ماں کو بچا لیتا. تعالیٰ نے کہا چلو یہ تو ایک ہو گیا، دوسرا. اب اللہ کو سب معلوم ہے، یہ ایک نظام عدل بنانا چاہتے ہیں کہ دنیا سبق لے. وہ شداد نے جب جنت بنائی، اس میں نہریں چالو کی، اس میں حور و غلمان چھوڑے، اس میں جہان کے ہر طرح کے پھل لگوائے، اور انبیاء علیہ السلام نے جنتوں کا جو حال سنایا امتوں کو اور ترغیب دی کہ اس کے حصول کی کوشش کرو. شداد نے وہ تمام کے تمام چیزیں اس میں آپ موجود کر لی، اور اس کی زمین کو سونے اور چاندی کی، اور اس کی مٹی کو مشک و عنبر کی ڈالی. اور کوئی چیز ایسی نہیں جو احادیث و آثار میں جنت کی ہو اور شداد کے جنت میں نہ ہو. اور اس کو وزراء اور افسران نے کہا کہ آؤ اپنی جنت کی سیر کرو. وہ جس وقت جنت کے دروازے پر پہنچا، یہ وقفہ و برکاب بل وقتا، ایک پاؤں اوپر تھا دوسرا نیچے. آپ نے کہا دفع کرو اس کو، پکڑو، ڈاز نیچے گر گیا. اگر میری چلتی تو کم از کم اتنی محنت کی تھی، ایک نظر تو دیکھ لیتا، لیکن میری کہاں چلتی، میں تو خود مخلوق ہوں. حق تعالیٰ نے کہا وہ جو ننھا منا ماں سے رہ گیا اور میں نے آپ کو کہا اس کو بچاؤ، وہ کنارے پر چلا گیا، اور میں نے ایک ہرنی کے دل میں اس کی محبت ڈالی. وہ ہر وقت آتی تھی اور اس کو دودھ پلاتی تھی. جب وہ بڑا ہو گیا اس کو خزانے دیے. جب وہ تکبر میں آیا، غرور میں آیا، تو یہ شداد بن گیا. تو اسرائیل سر بسجود ہو گئے